یہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے یہ امپرسنل ہے، یہ ٹیکنالوجیکل ہے، آرگنائزیشنل ہے، اور اس کا جارج انگیمن نے بڑا خوبصورت اس کی بات کی ہے کہ جو آشوٹس کیمپ تھا، جو کنسنٹریشن کیمپ تھا، اصل میں کہتا ہے کہ جو ماڈرن اسٹرکچر آف پاور ہے اس کا جو پیورسٹ لاجیکل ریئل ایکسپریشن ہے وہ آشوٹس ہے۔ جو میثاق مدینہ پہنچ کر ہوا ہجرت کے بعد، تو وہ ایک طرح کا ایک سوشل کانٹریکٹ تھا جو ایک رسول کی طرف سے، ایک حکمران کی طرف سے، آپ جو چاہے کہہ لیجئے اس کو، اور ایک قوم میں جہاں پر بہت سارے اس کے اجزاء تھے، مختلف مذہب کے لوگ تھے، اس میں شہری کئی طرح کے تھے، قبائل تھے، تو ایک بڑی سادہ سی دستاویز ہے۔ اصل میں اسلام جو ہے نا ایک مکمل ہدایت کے طور پر وہ پاور کو بھی اپنے سبارڈینیٹ کرنا چاہتا ہے، پاور بھی اور کیپٹل بھی۔ اگر کیپٹل اور پاور احکام الہی سے باہر ہے تو پھر اسلام کا ہدایت کے طور پر کوئی معنی نہیں ہے، پھر اس کا تاریخ میں کوئی رول نہیں ہو سکتا، یہ عادلانہ معاشرے کا جو قیام ہے ان مقاصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ بھی یہ جو ریاست ہے یہ تو امپرسنل ہے، امپرسنل ہے، آرگنائزیشنل ہے، آرگنائزیشن، ٹیکنالوجیکل ہے، ہاں ٹیکنالوجیکل ہے، اس میں فرد زیر بحث ہی نہیں ہے۔ زیر بحث ہی نہیں۔ تو اب اس کو اور اس تبدیلی کو یہ جو ہونی ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک نیو ہیومن ایکشن ہے جو 100% سیکولر ہے، اور وہ پاور کے میکینکس میں مسلسل گھومتا رہتا ہے، پاور مسلسل آپریٹ کرتی رہتی ہے۔ تو جس وقت مذہبی لوگ جو ہیں شرعی کہہ کر اس عمل کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو دین جو ہے وہ سیکولر ہو جاتا ہے۔ دین یعنی کہ اس پروسیس کو اسلامائز نہیں کر سکتا۔ عباسی سلطنت میں یا دوسری سلطنتوں میں ان کے پاس بادشاہ کو ہٹانے کی اتھارٹی تو نہیں تھی، لیکن قضاء کا نظام کیسے چلے گا، اس میں جو مقدمے آئیں گے وہ کیسے طے ہوں گے، قاضیوں کا، یہ علماء ہی کر رہے تھے۔ تو نوعیت تھوڑی مختلف ہے، لیکن شریعت کا عالم ہونے کی وجہ سے جو اس پوری تہذیب اور سلطنت کے تصورات کا حصہ ہے، یہ شریعت پر قائم ہے، تو اس کے علماء کا ایک رول اس میں طے ہوا۔ نہ تو جو جدید ریاستیں ہماری قائم ہوئی ہیں ان کے بنیادی تصور میں یہ شامل ہے کہ وہ شریعت کے تحت قائم ہوئی، تو جب یہی مسئلہ ہے تو اس میں علماء اور فقہاء کا کوئی اس سسٹم میں کام بنتا نہیں۔ سرمایہ داری نظام ہے اور جو اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے، اس میں دو چیزوں کو جب تک ہم نہیں چھیڑیں گے ہم عادلانہ معاشرے کا قیام ممکن نہیں بنا سکتے۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کا ایک انونیمس اور امورفس سٹرکچر ہے اس میں کچھ امتیازات پیدا کیے جائیں اور کمپیٹنٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کو اسائن کیے جائیں، اور دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ دے ڈو، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ جو سرمایہ ہے اس میں جو پیداواری عمل ہے وہ ڈی ہیومنائزیشن کا بہت بڑا سورس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے، اجل مورد میں ہمارے ملک کے بہت ممتاز صاحب علم محمد دین جوہر صاحب تشریف لائے۔ سر آپ کو بہت آپ کا خیر مقدم اور آپ کی بڑی نوازش۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عمار خان ناصر صاحب اور طالب محسن صاحب۔ ابھی ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کا ایک خاص موضوع ہے جدید ریاست اور مذہب، آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہے، اس پہ بہت لکھا بھی ہے، اور ابھی آپ سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اس پر فرمائیے کہ جو یوں لگتا ہے اس دور میں کہ شاید اسلام کے نام لیوا لوگ ہی ہیں جو اب تک یہ کہتے ہیں کہ اسلام اصل میں ریاست کے بارے میں طے کرے گا کہ وہ کیسی ہوگی، کیسے قائم ہوگی، کیسے چلے گی، اور اس کی جو شہری ہیں ان کے حقوق کیا ہوں گے، اور حکومت کیسے تبدیل ہوگی، وغیرہ وغیرہ سارے معاملات ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً اگر ہمیں کچھ تھوڑی رہنمائی کر دیں کہ آپ کا جو بنیادی تصور ہے ریاست کا اور وہ ظاہر اسلام کے پس منظر میں۔ بہت شکریہ جناب منیر صاحب، مجھے یہاں آپ نے آنے کا موقع دیا، اعزاز بخشا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ تو جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، اس کو کئی طریقوں سے اس موضوع کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کوسچن ہم جس طریقے سے فریز کرتے ہیں، وہ کوسچن جس طریقے سے فریز کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں اگر اس کو بہت ہی سادہ طریقے سے اس کو عرض کروں کہ
اس کی جو سطح ہے اس سوال کی وہ یہ ہے کہ ہم ایک کرسی ہے تو ہم اس پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایک کرسی پر 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی صاف ظاہر ہے اگر ایک کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہے تو دوسرا آدمی اس پر نہیں بیٹھ سکے گا۔ جب ہم یہ کوشچن کرتے ہیں کہ مذہب اور ریاست کا کیا تعلق ہے تو اس میں اسی طرح کا ایک پیراڈاکس ہے۔ وہ پیراڈاکس یہ ہے کہ یہ جو جدید ریاست ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ طاقتور افکار آلریڈی کام کر رہے ہیں، یعنی نیشنلزم ہے، ساورنٹی کا تصور ہے، آج کل وہ اسٹیٹ آف ایکسیپشن کا تصور ہے، اس کا آرگنائزیشن سٹرکچر ہے، اس کی بیوروکریٹک پروسیجر ہے، اس میں جو ایک جسے کہتے ہیں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے اس میں انڈیویجولز غیر اہم ہوتے ہیں، اسٹیٹ خود اہم ہوتی ہے، اور ایک اپنے آپ کو لیجٹمائز کرنے کی ایک میکانزم رکھتی ہے، یہ قانون سازی لیجسلیٹو پاورز رکھتی ہے، اور اکاؤنٹیبل بھی ہم کسی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ جس طریقے سے ہم سوال یہ بناتے ہیں کہ یہ جو جدید ریاست ہے یہ ان افکار کی پیداوار ہے جو اس کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا مذہب جو ہے وہ جدید ریاست کے ساتھ اس کا کوئی جوڑت ہو سکتی ہے تو ہم یہ وہی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایک کرسی پر 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک کچھ افکار تصورات بہت واضح ہو گیا۔ اس کوشچن کو جو فریم کرنے کا پراپر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آئیڈیا اور پاور یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یس ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بھی جدید ریاست کے ساتھ وہ اٹیچ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام مسٹ کنڈیشن اینڈ اسٹرکچر دیٹ اسٹیٹ۔ یعنی پھر ہم اگر فرض کیا میں نے ریاست کی جو تشکیل ہے وہ میں نے نیشنلزم ہے، ساورنٹی ہے، اسٹیٹ آف ایکسیپشن ہے، پاور کی کنسنٹریشن ہے، بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے، آرگنائزیشنل میکانزم ہے، اگر ان سے میں نے ایک اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ آئیڈیا، میں اگر ان آئیڈیاز کو ہٹاؤں گا تو اس اسٹیٹ کی اسٹرکچر بھی لازماً تبدیل ہوگی۔ اب میں سمجھ رہا ہوں میرے سوال میں اگر یہ نقص تھا تو اس کو ہم ریفریز کرتے ہیں۔ یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ کیا اسلام ریاست کا کوئی تصور رکھتا ہے؟ اگر تصور رکھتا ہے ریاست کا تو وہ کیا ہے؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑا آپ نے اہم کوشچن کیا۔ اصل میں اسلام جو ہے نا ایک مکمل ہدایت کے طور پر وہ پاور کو بھی اپنے سبارڈینیٹ کرنا چاہتا ہے، پاور بھی اور کیپٹل بھی۔ اگر کیپٹل اور پاور احکام الہی سے باہر ہے تو پھر اسلام کا ہدایت کے طور پر کوئی معنی نہیں ہے، پھر اس کا تاریخ میں کوئی رول نہیں ہو سکتا، یہ عادلانہ معاشرے کا جو قیام ہے ان مقاصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اسلام جب جدید ریاست تشکیل دے گا اس پر ہم لوگوں نے ابھی کوئی کام نہیں کیا۔ اب خیال میں اس پہ ہمارے کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی بات ہی نہیں۔ جو موجودہ اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ جب ہم اسلام کو ملائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ پیچیدگی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اسلام اس ریاست کا یا شریعت یا اسلامی قانون جو ہے وہ اس ریاست کا انسٹرومنٹ بن جاتا ہے اور وہ ریاست پہلے سے زیادہ اوپریسو ہو جاتی ہے، وہ یعنی وہ طاقت کا وہ بھی حصہ بن جاتا ہے، وہ بھی حصہ بن جاتا ہے، اور اس کو جو لیجٹمائز کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ ان میں اضافہ مذہب شامل ہو جاتا ہے، وہ مذہب شامل ہو جاتا ہے، اور وہ قوتیں پھر عوام کے مفادات کے اگینسٹ کام کرتی ہیں۔ اچھا، آپریشن جو ہے وہ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے بات، لیکن اب ہم اپنی بحث کو آگے بڑھانے کے لیے آپ دونوں حضرات سے بھی کہوں گا کہ آپ اس میں کچھ ضرور اس میں انٹرونشن کریں اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نظری بحث کریں کہ بھئی کیا اسلام کا اگر آج کوئی ہم پیش نہیں کر پا رہے تو ہمیں اس پر پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اصل سورسز کی طرف جائیں اور پھر ڈیوائز کریں کچھ جدید دور کے کیا مسائل ہیں، اس لیے کہ ریاست تو آج قائم کرنی ہے نا، ایگزیکٹلی کوئی خیالی ریاست تو نہیں ہے، تو ہم نے پہلے اس کو آج کے دور کے لحاظ سے سوچنا ہے کہ کیسے قائم ہوگی۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک زندہ دور میں موجود ہیں تو ہمیں جو آج کی حقیقتیں ہیں ان سے بھی نبرد آزما ہونا ہے۔ تو کیا کوئی ہم دوسرے حصے پر پہلے بات کر لیں، یا پہلے حصے پر آپ نے جیسے کہا کہ پہلے حصے پر تو ہمارے ہاں کام ہی نہیں ہوا، کوئی کام نہیں۔
تو اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس کو کیسے ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں. اگر کوئی نظری بات کرنی ہے تو اس کے خطوط کیا ہوں گے, اور جو دوسرا حصہ ہے اس پہ ہم اگلی بات کر لیتے ہیں. ہاں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے نا، اس کی جو تھریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمارے ہاں بالکل موجود نہیں ہے، یعنی مسلم حلقوں میں. مسلم حلقوں میں. ٹھیک ہے، وائل حلاق نے جو گفتگو کی ہے اس میں بھی کچھ پیچیدگیاں ہیں. اس میں سب سے بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ مسلمان اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اور اس سے الگ نہیں رہ سکتے. انہیں کوئی نہ کوئی تصور ریاست کا لانا پڑے گا، کیونکہ ریاست کے اس تصور کے بغیر جدید معاشرہ بھی باقی نہیں رہ سکتا. تو اس میں جو عملی پہلو ہے نا، اس میں میری جو سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پری ماڈرن ٹائم سے اس میں جو اول الامر تھا وہ فلیش اینڈ بلڈ انسان ہوتا تھا. یہاں ایک اینٹیٹی ہے جو سپرا ہیومن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماڈرن اسٹیٹ کی جو ساورنٹی کا تصور ہے وہ شریعت کو منتقل ہو جائے، یعنی شریعت ساورن ہو، اور ریاست میں جو ایک کمپیٹنٹ ہیومن اتھارٹی کا تصور داخل کر دیا جائے، تو پھر ہم ریاست کی جو ظلم ہے یا اس کا جو جبر ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے، اور جو وہ انڈیویجول جو کمپیٹنٹ اتھارٹی کے طور پر کام کرے گا اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جا سکتا ہے پبلک ریپرزینٹیٹیوز کے سامنے. اس سے ایک صورت یا راستہ نکالا جا سکتا ہے. یعنی یہ ایک نظری بات بھی ہو گئی اور عملی بات اور عملی بات بھی. اچھا، یعنی جس وقت ہم فلیش اینڈ بلڈ ہیومن بینگز کو کمپیٹنٹ اتھارٹی تصور کر کے اس کو ہم اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ایمورفس اینٹی بناتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی پر فوکس کریں گے تو وہ ایک بطور ہیومن انڈیویجول کے وہ ہم یہ طے کیا جا سکتا ہے وہ کن کے سامنے جواب دہ ہوگا، اور اس کا ہر ڈیسیجن جو وہ کرے گا وہ قانون کے مطابق ہوگا. اس طریقے سے ہم اپنی جو اول الامر ہونے کی جو ہماری ایک پرانی جو فقہی ایک چیز چلی آ رہی ہے، ہم اس کو بھی جو ہے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، اور اسٹیٹ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے سٹرکچر کو بھی جو ہے وہ ہم کسی حد تک اپنی شریعت کی جو مرادات ہے اس کے مطابق کر سکتے ہیں. اچھا، میرے ذہن میں نا ایک جی سوال ہے اس مبحث میں کہ ہمارا جو تصور ہے مذہب کا، وہ جو خلافت راشدہ کی ریاست ہے وہ ایک دائی کے عمل سے پیدا ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے دعوت دینے کے بعد ان کے فالورز اور ان کو ایک علاقے میں اختیار ملا. پھر انہوں نے اس اختیار کو ایک مقصد دے کر چھوڑ دیا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہ جو حق ہے اس کو تم نے دنیا تک پہنچانا ہے اور ان علاقوں میں جبر کا نظام ختم کر دینا ہے. جی، عدل کا کیا، عدل کا نظام اور جو وہ مذہبی جبر ہے اس کو ختم کرنا ہے اور حق کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے. تو اب یہ جو اب ریاست ہے وہ تو اس کو اس رخ پر تو کنورٹ کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں. اور اچھا، اب ہم جب ریاست کو کہ اسلامائز کرنے کی بات کریں گے تو ایک تو آپ نے اس کو نقطہ اٹھا دیا کہ بھئی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سٹرکچر، اس کا نظام اور اس کی ساری جو حرکیات ہیں اس کا تو کوئی نکاح ہو نہیں سکتا اسلام کے ساتھ. تو اگر ہم اس کو تبدیل کریں گے تو وہ بنیادی تبدیلی ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم ایک فرد کا جو یعنی یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ بھی یہ جو ریاست ہے یہ تو امپرسنل ہے، آرگنائزیشنل ہے، ٹیکنالوجیکل ہے. ہاں، ٹیکنالوجیکل ہے. اس میں فرد زیر بحث ہی نہیں. تو اب اس کو اور اس تبدیلی کو یہ جو ہونی ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی میرا خیال ہے لیجسلیشن سے اس کو پاسبل بنایا جا سکتا ہے کہ یعنی کہ جو ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے جس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں، لیکن اس میں فلاں عہدے ایسے ہیں جس میں کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ یہ فیصلے کر سکتی ہے شرعی قانون کے مطابق یا ملکی قانون کے مطابق، اور وہ اپنے اس فیصلہ سازی میں وہ ایک خاص باڈی کے سامنے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوگی. کیونکہ جو اول الامر کا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو جواب دہ ہے وہ ہے فلیش اینڈ بلڈ ہیومن بینگ. یہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے یہ امپرسنل ہے، یہ ٹیکنالوجیکل ہے، آرگنائزیشنل ہے،
اور اس کا جارج انگیمن نے بڑا خوبصورت اس کی بات کی ہے کہ جو آشویٹس کیمپ تھا، جو کنسنٹریشن کیمپ تھا، اصل میں کہتا ہے کہ جو ماڈرن سٹرکچر آف پاور ہے اس کا جو پیورسٹ لاجیکل ریئل ایکسپریشن ہے وہ آشویٹس ہے. تو تمام اسٹیٹ سٹرکچر جو ہیں دے آر موونگ ٹورڈز این آشویٹس. اس کو وہ کہتا ہے اسٹیٹ آف ایکسیپشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایک گاڈ کے طور پر سیٹ اپ کرتی ہے اور اپنے آپ کو ہیومنائز کرتی ہے، کچھ قانون بنا کر جن کے ذریعے سے وہ انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، لیکن وہ کسی وقت بھی ان قوانین کو ہٹا کے پھر خدا بن سکتی اور وہ پاور کو اپنی ثوابدید کے مطابق استعمال کر سکتی ہے، جس میں کوئی جسٹس کا، کوئی لا کا، کوئی ہیومینٹی کا کوئی تصور باقی نہ رہے. جیسا کہ کمانڈ جاتی تھی اور آشویٹس کا کیمپ قائم ہو جاتا تھا اور وہاں وہ کنسنٹریشن کیمپ میں جس طریقے سے لوگوں کو ختم کیا جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو ماڈرن پاور ہے اس کی سول میں آشویٹس ہے. ہم جو جبر کے جو طریقے ہیں ہمارے مسلمانوں کے معاشروں میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں جو جبر اس کو وہ کہتا ہے اسٹیٹ آف ایکسیپشن، کہ یہ جو خدا ہم نے بنایا ہے یہ کسی وقت بھی اپنے قوانین کو ایک سائڈ پہ کر کے اصل میں خدا بن کے ہمارے سامنے آ سکتا ہے. ہمیں روند کے ڈاؤ سے خدا سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ اس کا یہ تھیوری. جناب میرے خیال میں یہ جو بحث ہے نا بہت ہی اہم ہے، اور اس کو ہمارے ہاں عام طور پر میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی کم اہل علم چھیڑتے ہیں اس نقطے کو. اور یہ جوہر صاحب کا ایک امتیاز بھی ہے کہ وہ جدید ریاست کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں، اس کی جو حیت ہے، اور اس پہلو کو وہ گفتگو میں شامل کرتے ہیں تاکہ صحیح طرح سمجھا جا سکے کہ مذہب، خاص طور پہ اسلام جو اپنے خاص سیاسی اجتماعی اہداف بھی رکھتا ہے، وہ کیسے اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اب مجھے اس کو اگر ہم اپنی جو ہماری روایتی مسلم سیاسی فکر ہے اس کے ساتھ تھوڑا جوڑ کے دیکھیں تو میری گزارش بھی ہوگی کہ جوہر صاحب اس پیراڈائم میں بھی اگر آپ تھوڑا واضح کریں. ابن خلدون نے ظاہرہ اس کے دور کے جو بھی مشاہدات ہیں اور دنیا میں جس نوعیت کی حکومتیں قائم تھیں، تو اس نے نا 3 طرح کے سلطنتوں کا ذکر کیا کہ جس میں اقتدار جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ کس اصول پر کام کرتے ہیں، کس اصول پر اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو ملک ہے جو ایک وہ اقتدار ہے کہ جس میں جو بھی حکمران ہے بس وہ حتمی اتھارٹی ہے، وہ اس کے فیصلے، اس کی ومز، اس کی پسند وہ قانون ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ بادشاہ جو کہے گا وہ وہی قانون ہوگا. پھر وہ ایک اور سلطنت کی بات کرتا ہے کہ وہاں پر بادشاہ جو ہے وہ اختیار تو بادشاہ کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ عقلی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے. یعنی وہاں اقتدار کا اور اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کے پیچھے کچھ اصول ہیں، عقلی اصول ہیں، اخلاقی اصول ہیں، کوئی تصور ہے. تو یہ اس سے بہتر ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں بادشاہ مطلق العنان نہیں ہے، وہ کچھ اصولوں کا پابند ہے اور ان کے تحت وہ اپنے اس کو استعمال کرتا ہے. اور پھر تیسری جو قسم ہے وہ اس کو شرعی اقتدار یا اس سے کہ یہاں پر جن اصولوں کے تحت طاقت ایکسرسائز کی جائے گی وہ عقلی بھی نہیں ہے بلکہ وہ شریعت سے مستفاد ہے. شریعت نے وہ طے کیا ہے کہ یہ سیاسی طاقت کے کو استعمال کرنے کے یہ اہداف ہیں، یہ اس کے حدود ہیں، ان اصولوں کے تحت وہ کرے گی. تو ابن خلدون کہتا ہے ظاہر ہے کہ ہر مسلمان جو مفکر وہ یہ کہے گا کہ ہمارے نقطہ نظر سے یہ جو ریاست ہے کہ جو شریعت کی پابندی کو قبول کر کے وہ اقتدار کی لیجیٹیمیسی اور اقتدار کے حدود وہ اس سے طے ہوں تو مسلمان اس کے علمبردار ہیں. تو ظاہر ہے اس میں اصول میں تو یہ بات واضح ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ دنیا میں تمدنی اور تہذیبی لحاظ سے پاور سٹرکچرز ہیں وہ اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں. تو اس وقت پاور جو
پاور کا جو اسٹرکچر ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، اور اس پر شریعت کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے کس قسم کے ہمیں، تو یہ کافی جی مشکل یہ موضوع ہے اور کنفیوزنگ بھی ہے موجودہ حالات میں. جی صرف یہ چاہوں گا کہ اسی میں ایک پہلو اگر آپ جواب دینے وقت ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ جو میثاق مدینہ پہنچ کر ہوا ہجرت کے بعد، تو وہ ایک طرح کا ایک سوشل کانٹریکٹ تھا جو ایک رسول کی طرف سے، ایک حکمران کی طرف سے، آپ جو چاہے کہہ لیجئے اس کو، وہ ایک قوم میں جہاں پر بہت سارے اس کے اجزاء تھے، مختلف مذہب کے لوگ تھے، اس میں شہری کئی طرح کے تھے، قبائل تھے، تو ایک بڑی سادہ سی دستاویز ہے، لیکن وہ اصل میں ایک افراد کے متفرق مجموعے سے اٹھ کے وہ ایک بڑی اجتماعیت میں جب بدلی ہے، ایک شہری ریاست قائم ہونے جا رہی ہے، تو اس کے بنیادی خد و خال نظر آتے ہیں وہاں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر وحی کا وہ نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، بالکل نہ رسول کا ریفرنس ہے نہ وحی کا ریفرنس ہے. وہ آپس میں ایک نظام چلانے کے کچھ بنیادی سادہ سے اصول ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب بھی کوئی ریاست قائم ہوتی ہے تو وہ کچھ فطری طور پر اصل میں اپنے اندر سے اٹھا لیتی ہے حقائق کو، اور موجود حقائق کی بنیاد پر ہی وہ خود بخود قائم ہوتی ہے. تو کیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مذہب کا واقعی اس میں دخل بھی ہے یا نہیں؟ اب اس باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے فرمایا. میرا خیال ہے جو میثاق مدینہ ہے اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ جو کویسچن آف پاور تھا نا، وہ اس کو سیٹل کرتا ہے. اس میں رسول اللہ آخری اتھارٹی رسول اصل میں جو کویسچن آف پاور جو ہے وہ سب سے زیادہ، یعنی کہ جو اسلام یا کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے وہ پاور کے بارے میں ویگ نہیں ہوتا. پاور کے بارے میں جو کلیئرٹی ہے کہ ویئر دا بک اسٹاپس، تو اس کے بارے میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا، ورنہ انارکی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. میثاق مدینہ جو ہے نا وہ پاور کے کویسچن کو سیٹل کرتا ہے. باقی جیسا جناب عمار خان ناصر صاحب نے فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ اگر فرض کیا ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں اجتماعیت پر بھی شریعت جو ہے وہ حکم ہو، اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. خلافت عثمانیہ میں میرا خیال ہے کوئی 47 یا 49 کے قریب شاید نہیں 39 کے قریب شاید خلفاء ہوئے ٹوٹل. اس میں سے جو تھے کوئی 25 یا 26 کے قریب وہ جو مفتی اعظم ہوتا تھا اس کے فتوے سے ریموو کیے گئے تھے. یہ ہے شریعت کی اتھارٹی یا اس کی جو ایک ساورینٹی ہے کہ اب یہاں اگر اس کے فتوے سے اگر بادشاہ تخت سے ریموو ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت، یہ ہماری پوری خلافت عثمانیہ. اچھا آپ تھوڑی وضاحت فرمائیے اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی جس کا آپ نے ذکر کیا وہ آپ کے خیال میں بطور رسول کے تھی یا بطور حکمران کے تھی؟ میں اس کو وہ نہیں دیکھتا، کوئی ان میں تضاد نہیں دیکھتا. اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ تھا جو بطور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بیکاز ہی واز پولیٹیکلی کمپیٹنٹ. دیکھیں نا، جی obviously کہ ہر نبی تو اتنا اس لحاظ سے پولیٹیکلی کمپیٹنٹ نہیں تھا، کیونکہ جب ان کو وہ طاقت مکے میں حاصل نہیں تھی وہ حاصل مدینہ میں ہو گئی، تو اب وہ یہ کر سکتے تھے. اگر ایک موقع یا سچویشن ایسی تھی. اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو خلافت کا آپ نے ذکر کیا جہاں پر کہ مفتی صاحب کے فتوے سے وہ معزول ہو جاتے تھے خلیفہ، تو وہ جو حیثیت ہے ان کی وہ شریعت کی طاقت کی ہے. شریعت کی طاقت. اچھا وہ یہ شریعت کی طاقت ان کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیونکہ دیکھیے یہ ہم میثاق مدینہ میں جیسے آپ نے کہا کہ پاور کا جو نیوکلیس ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے، تو وہاں تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک رسول اللہ کی یہ پولیٹیکل حیثیت تھی. مفتی صاحب کی تو پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے، تو وہ ان کو حیثیت کس بنیاد پہ حاصل ہوگی؟ میرا خیال یہ ہے کہ میثاق مدینہ کے حوالے سے نا کافی مسکنسیپشنز، میرا خیال ہے وہ ایک وقتی صورتحال کو ایڈریس کرنے کے لیے جو فوری صورتحال تھی، کیونکہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے ہیں اس وقت وہاں آلریڈی پاور کی سیٹلمنٹ کا ایک پروسیس چل رہا تھا. وہ وہیں اٹ اسٹاپڈ ان اٹس ٹریکس، وہ ختم ہو گیا اور ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی جس میں پاور کا کویسچن دوبارہ پھر ویگ ہو گیا، جس کو سیٹل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. یعنی اسی امیڈیٹلی پریسیڈنگ جو سچویشن تھی اس میں پاور کا کویسچن ہی سیٹل کیا جا رہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تشریف آوری کی وجہ سے وہ دوبارہ پھر
ایک طرح سے انسیٹل ہو گیا. تو اس کوشچن کو سیٹل کرنے کے لیے میثاق مدینہ جو ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میثاق مدینہ آگے چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا خلافت راشدہ کے لیے کس حد تک ایک رہنما ڈاکومنٹ کے طور پر اس نے کام کیا. یہ جوہر صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی بہت نوازش کہ آپ نے اس میں بنیادی کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھی، لیکن جیسا آپ نے مثال دی نا کہ مفتی صاحبان اس پوزیشن رکھتے تھے کہ وہ خلیفہ کو معزول کر دیں، اور اس میں آپ کی تحریروں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ایک بالاتر نظام شریعت کا، قانون کا ہے جو دراصل اوپر ہوگا جی آئین کے بھی، کیونکہ اگر آئین کے تحت کوئی چیز ہوگی پھر تو اصل میں آئین اوپر ہو گیا. تو میں اصل میں اس بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بنیادی طور سے کسی ایک اتھارٹی کو جو شریعت کی بنیاد پر ہوگی، اس کو وہ طاقت کہاں سے ہوگی جس کو آپ عصبیت کہتے ہیں یا پولیٹیکل طاقت کہتے ہیں، یا جس کو آپ ساورنٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے اگر میری ناقص سمجھ میری عرض یہ ہے کہ یہ جو جدید سیاست اس کا نظام ہے ریاست کا، اس میں جو ساورنٹی ہے وہ نیشنلزم کے تصور سے آتی ہے، یعنی وہ پوری قوم جو ہے وہ یعنی کہ ساورنٹی انہیئرز ان دیٹ نیشن نا. اچھا، اب اس کی جب ہم اس کو ایکچولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساورنٹی جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، اور جب ہم اسے ایکچولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک اسٹیٹ کے طور پر سامنے آتی ہے. اور اسٹیٹ میں جو شریعت کو جو ساورنٹی ہے، وہ چونکہ شریعت جو ہے اٹ ہیز بین مینیفیسٹڈ ان ہسٹری، چونکہ تاریخ میں شریعت ہمیں حاصل ہوئی نا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو احکام الہی ہونے کی حیثیت سے شریعت ساورن ہے، ول آف دی پیپل کی وجہ سے ساورن نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں دو مسئلے ہیں. جی ایک مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جو ایک اگر آپ اس کو دیکھیں تو اپنی نیچر کے لحاظ سے شریعت قانون ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ مجھے اس میں تھوڑی سی ریزرویشن ہے. اچھا، میں اپنی بات تھوڑی اور واضح کرتا ہوں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر تو ہم مانتے ہیں کہ قانون بھی ایک طاقت ہے، اور شریعت کو چونکہ وہ خدا کی طرف سے آئی ہے تو اس کے پاس طاقت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس کا جو آپریشنل ہونا ہے وہ افراد سے ہوگا نا. افراد سے. اچھا، اور اس کا کوئی ایک نظام بنے گا. جی، نظام بنے. اچھا، اس نظام میں کوئی طریقہ ہوگا جس میں ہو سکتا ہے کل انٹرپریٹیشن کے مسائل بھی ہوں، جو سارے ہوں گے، انڈرسٹینڈنگ کے مسائل بھی سارے ہوں گے. تو وہ سارے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے. ہم دیکھیے جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کو بالاتر قانون مانتے ہیں. جی صحیح ہے. لیکن اب ہم جب بیٹھیں گے تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ بھئی ہم نے چور کو سزا دینی ہے تو کیا دینی ہے، کب دینی ہے، کس موقع پر اس کا زنا کی سزا دینی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی اور قوانین ہیں. اس کے علاوہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک اس سوشل کنٹریکٹ کی طرف جو طے کرے گا کہ جو رولڈ ہیں اور رولرز ہیں ان کے درمیان تعلق آپس میں کیا ہوگا. وہ شریعت اصل میں نا سوشل کانٹریکٹ میں مجھے ایک ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ گاڈ از ایبسینٹ فرام دیٹ. نہیں، ہم یہ مانتے ہیں. دیکھیے نا، میں یہ عرض کر اگر رہا ہم ہوں گاڈ کو مانتے ہیں جی پھر سوشل کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا. نہیں، ہمارا دیکھیے سوشل کانٹریکٹ دیکھیے، ہم تو میاں بیوی کا سوشل کانٹریکٹ بھی ہے نا، ہم خدا کو مانتے ہیں. نہیں، سوشل کانٹریکٹ جس سینس میں ویسٹ میں یعنی میں کہ تو دو اٹانومس ہیومن بینگس، ہم کوئی دو اٹانومس ہیومن بینگس انٹر انٹو این ایگریمنٹ. ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وی انٹر انٹو دا سبمیشن ٹو آور اللہ. ہم اللہ کی سبمیشن میں سب انڈیویجولز ہیں. سوشل کانٹریکٹ سے ان کی مراد یہ کہ کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ بنے گا نا، کوئی پولیٹیکل جس میں کسی کو کوئی اتھارٹی میثاق ہوگا نا. جی وہ ٹھیک ہے. جو اس معنی میں کیا میری عرض یہ ہے کہ اگر شریعت کا اگر کوئی معنی ہے جی تو اس کو ساورنٹی، اس کو ساورن تصور کیے بغیر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں بن سکتا. کیونکہ جب تک سرمایہ اور پاور یہ دونوں شریعت کے تابع نہ ہوں تو معاشرے میں اسلامی نظام یا قانون کا جو نعرہ ہے وہ سارا بے معنی ہو جائے گا. اگر ہماری اجتماعیت ہی شریعت کے تابع نہیں ہے تو عدل کا قیام کس طریقے سے ممکن ہوگا؟ باقی جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس وقت ہم شریعت کو نافذ کریں گے تو شریعت کا جو ورڈکٹ آنے کے بعد کون امپلیمنٹ کرے گا اس کو، اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا، اس کی میرا خیال ہے یہ مسائل تو معاشروں میں ہوتے رہتے ہیں اور ان کا حل بھی کوئی میکانزم اس کے لیے بنائی جا مثلا سکتی ہے. مفتی صاحب سے مجھے اختلاف ہو جائے گا
کہ بھئی یہ میں سوال کو تھوڑا سا اگر جی میں اور یعنی اس کی پیچیدگی کو اگر تھوڑا سا مزید سمجھ لیں، کیونکہ بات ہم تھیوری سے زیادہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپریشنل کیسے ہوگا. صحیح بات ہے. تو لیکن ہماری جو سیاسی تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس میں خلافت عثمانیہ میں مفتی صاحب کے یا شیخ الاسلام کے منصب کے ساتھ یہ بھی اختیار شامل ہوگا کہ وہ بادشاہ کے اہل ہونے یا نا اہل ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے اور وہ مانا جائے. اچھا، ضروری نہیں کہ یہ اختیار باقی سلطنتوں میں بھی اس طرح حاصل رہا ہو، لیکن وہاں علماء کی اتھارٹی جو ظاہر ہے ان کے شریعت کا عالم ہونے کی وجہ سے ملی، وہ اور شکلوں میں تھی. مطلب قضاء کا نظام وہ علماء کے پاس تھا. تو اب عباسی سلطنت میں یا دوسری سلطنتوں میں ان کے پاس بادشاہ کو ہٹانے کی اتھارٹی تو نہیں تھی، لیکن قضاء کا نظام کیسے چلے گا، اس میں جو مقدمے آئیں گے وہ کیسے طے ہوں گے، قاضیوں کا، یہ علماء ہی کر رہے تھے. تو نوعیت تھوڑی مختلف ہے، لیکن شریعت کا عالم ہونے کی وجہ سے جو اس پوری تہذیب اور سلطنت کے تصورات کا حصہ ہے کہ یہ شریعت پر قائم ہے، تو اس کے علماء کا ایک رول اس میں طے ہوا. اور وہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشن تو اس وقت نہیں تھا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ بنا اس میں مانا گیا. اب جدید دور میں مسئلہ تو ہے نا کہ آج ہم اس کو کیسے آپریشنل کریں. تو میرے خیال میں یہ ایک آج کے لحاظ سے ایک مشکل سوال ہے کہ نہ تو جو جدید ریاستیں ہماری قائم ہوئی ہیں ان کے بنیادی تصور میں یہ شامل ہے کہ وہ شریعت کے تحت قائم ہوئی. تو جب یہی مسئلہ ہے تو اس میں علماء اور فقہاء کا کوئی اس سسٹم میں کام بنتا نہیں. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب کے اس یعنی عروج کے دور میں یا طاقت کے دور میں خود علماء کے طبقے کا جو پولیٹیکل اور تہذیبی ویژن ہوتا تھا وہ آج نہیں ہے، اور ریاست اعتماد نہیں کر سکتی. تو ہمارے اگر پاکستان بننے سے پہلے آپ دیکھیں تو جمعیت علماء ہند اور مسلم لیگ کے درمیان اس بات کی باقاعدہ کوشش ہوئی، انیشیٹو جمعیت علماء نے لیا کہ ہم دو رخ پہ چل رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپس میں ایک سیٹلمنٹ کریں کہ شرعی معاملات میں مسلم لیگ علماء کی رہنمائی قبول کرے گی اور سیاسی معاملات میں وہ نہیں چل سکی. ہماری نہیں ہو سکا اس لیے کہ جو ہمارا سیاسی لیڈرشپ ہے، جس میں آپ اقبال کو بھی شامل کریں جو مذہبی آدمی ہے، وہ علماء کے ویژن پہ ان کی بصیرت پر ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے بات. تو اس میں یہ بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ شریعت کی پابندی تو مسلمان معاشرہ قبول کرتا ہے، لیکن اس کی نمائندگی کسی طبقے نے کرنی ہے نا. اس طبقے کو سوسائٹی بھی وہ حیثیت دیتی ہو اور جو سیاسی حکمران طبقہ ہے وہ بھی اس پر اتنا اعتماد رکھتا ہو، تب وہ جا کے آپریشنل ہوگا. ورنہ دوسری صورت اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں کہ یہ جو افغانستان یا ایران میں شکل اختیار کی گئی ہے کہ علماء نے اقتدار ہی اپنے ہاتھ میں لی. جی، قضاء کا جو محکمہ ہے نا اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جو نفاذ اسلام ہے نا، جب ہم نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں تو وی آر ایڈریسنگ دا ایگزیکٹو اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ نا، جبکہ قضاء کا محکمہ ہمارے ہاں یہ جو موجودہ عدالتیں ہیں وہ قضاء کی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کرتی، اور ساورنٹی اس میں ریسٹ کرے شریعت کی، اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے لیے بھی میکانزم وضع کی جا سکتی ہیں. ہمارا پورا ایک ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن جو سرمایہ داری نظام ہے اور جو اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے، اس میں دو چیزوں کو جب تک ہم نہیں چھیڑیں گے ہم عادلانہ معاشرے کا قیام ممکن نہیں بنا سکتے. پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کا ایک انونیمس اور ایمارفس سٹرکچر ہے اس میں کچھ امتیازات پیدا کیے جائیں اور کمپیٹنٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کو اسائن کیا جائے، اور دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ دے ڈو. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ جو سرمایہ ہے اس میں جو پیداواری عمل ہے وہ ڈی ہیومنائزیشن کا بہت بڑا سورس ہے. پیداواری عمل میں دو فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈی ہیومنائز کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان کی جو محنت ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کو اپروپریٹ کر لیتے ہیں. ایک اس میں لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے سرمایہ داری نظام. یعنی اگر ٹائم کی تحدیدات مقرر ہو جائے اور اس کا جو حصہ ہے اس میں معاشی طور پر جسٹ انصاف پر مبنی ہو تو پھر سرمایہ داری نظام اور ریاست دونوں کو لے کر چلا جا سکتا.
طالب صاحب آپ بس کو میں اس میں اسی بحث کو جو جی کہ جو موجودہ تجربات ہم نے کیے ہیں جی ایران کی صورت میں، جی سعودی عرب کی صورت میں، اس میں تو یہ ہوا ہے کہ مذہبی طبقہ جو ہے اس کو وہ اتھارٹی دے دی گئی ہے جو اس کی اتھارٹی بنتی نہیں ہے، ایگزیکٹ اور جو ہم بادشاہی نظام میں مثال دے رہے ہیں اس کی ایک جھلک ہمیں سعودی عرب میں نظر آتی ہے جی کہ وہ اس مذہبی طبقے کو اقتدار مل جاتا ہے جی جو بادشاہ کو پسند ہے یا جو بادشاہ کا مذہبی نقطہ نظر ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل بالکل اب یہ جو دونوں نمونے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو پرابلم پیدا ہوگا وہ مذہبی جبر کا ہے۔ جی بہت زیادہ وہ تو انہوں نے پہلے ہی فرمایا نا کہ جب مذہب کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے تو وہ طاقت میں بے انصافی کو اور ایڈ کر دیتا ہے۔ بالکل، تو یہ جو مذہبی جبر ہے، مثلا اس وقت اگر کوئی حکومت قائم ہوتی پاکستان میں اور اتفاق سے وہ اہل حدیث نقطہ نظر کو سبسکرائب کرتی ہے تو باقی جو نقطہ ہے نظر ہیں ان کے لیے جینا ناممکن ہو جائے گا، جیسے کہ عباسیوں کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے واقعہ۔ اس طرح کی اصل میں تھوڑی سی ڈائلیکٹکس معاشروں میں مختلف ناموں سے چلتی رہتی ہے، جیسے آج کل امریکہ میں آپ دیکھیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں، تو معاشروں میں اس طرح کی چیزوں کا موجود رہنا جو ہے وہ کوئی زیادہ تشویشناک بات نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جب ہم جو بنیادی دیکھیں ہمارے اسلاف نے پچھلے 200 سال میں جدوجہد جو کی ہے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ظلم بھی سہے ہیں، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا جو تصورات ہیں وہ جس صورتحال سے وہ نبرد آزما ہے وہ صورتحال کو سمجھ نہیں رہے اور ابھی تک بھی اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی کہ یہ جو اتنی گمبھیر صورتحال ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور شریعت کو لے کر اس دور میں کیسے چلنا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں اس فکر میں جو پچھلے 200 سال میں ہم سامنے لے کے آئے ہیں، کیونکہ اس میں جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مڈرنٹی نے آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سوشل سٹرکچرز بھی پیدا کی ہیں جو انسان ہونے کی حیثیت کی نفی کرتی ہیں، تو اسلام تو اس چیز سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، تو اسلام کی یعنی کہ اگر وہ اس انسان ڈی ہیومنائز ہو رہا ہے تو اس سسٹم کو اسلامی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کے بارے میں کوئی پہلے تھیریٹیکل اور پھر اس کا پریکٹیکل سلوشن نہیں دیں گے تو میرا خیال ہے اس وقت تک یہ ہماری نفاذ اسلام کی اور اس طرح کی جو جدوجہد ہے وہ میننگ لیس ہی رہے گی، اور لوگوں میں جو اعتماد ہے اپنے دین پر اور مسائل حل کرنے کی جو صورت ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی اور معاشرہ جو ہے وہ سیکولر ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا ہی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو کلونیل مڈرنٹی نے پیدا کیا ہے نا، اس میں جو انسانی عمل ہے وہ شریعت اس کی ایک خاص ترتیب اور ترکیب بتاتی ہے کہ شریعت کے مطابق نماز پڑھنا ایک عمل ہے، شریعت نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا، روزہ ہے، اس طرح سے بے شمار اور اعمال، اخلاقی اعمال کی بھی کا تعین کر قواعد و ضوابط بتا دی، سب بتا دیا۔ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک نیو ہیومن ایکشن ہے جو 100% سیکولر ہے اور وہ پاور کے میکینکس میں مسلسل گھومتا رہتا ہے، پاور مسلسل آپریٹ کرتی رہتی ہے۔ تو جس وقت مذہبی لوگ جو ہیں شرعی کہہ کر اس عمل کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو دین جو ہے وہ سیکولر ہو جاتا ہے۔ دین یعنی کہ اس پروسیس کو اسلامائز نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلامائز صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب پورا سسٹم جو ہے آپ اس کو سمجھتے ہو، سسٹم کو دین کی ترجیحات کے مطابق بنانے میں کامیاب۔ اگر آپ نے جدید جو پولیٹیکل ایکٹس ہیں سارے ان کو آپ نے ایسا اڈاپٹ کر لیا اور اس کے اوپر ساتھ اسلامی لکھ دیا ہے تو ہماری دین کی یا شرعی اخلاقیات بھی ختم ہو جائے گی، مکارم اخلاق بھی ختم ہو جائیں گے اور معاملات کا سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، صرف عبادات باقی رہ جائیں گی میکینیکل، باقی معاشرہ سیکولرائز ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو سیکولرائزیشن کا پروسیس ہے اس میں میری جو تھوڑی بہت فہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مذہبی جماعتوں نے سب سے زیادہ رول پلے کیا اور اس نے ہماری معاشرت کو تبدیل کر دیا، یعنی اس میں کوئی مکارم الاخلاق، کوئی
ایسی یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ ہے اس کی جھلک ہمارے معاشرے میں اب کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے نا. وہ جہاں پولیٹیکل جدوجہد میں یہ حادثات ہو جاتے ہیں. ہاں پولیٹیکل اس کو ایسا ایسا ان چیزوں کو ویسے بالکل ختم کر برباد. دیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ اس پر اگر مناسب سمجھیں تھوڑا تبصرہ فرمائیے کہ جو آپ کی بنیادی بات میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ تر اتھارٹی جو شریعت کی اصل میں طاقت رکھتی ہو وہ بنیاد ہوگی کسی ایک صحیح ریاست کی جو اسلام کے طور پر اٹھے، اور وہ جو انسٹیٹیوشن بنے گا ابھی آپ نے اس کی نشاندہی یہ نہیں فرمائی کہ وہ کیسے فارم ہوگا. صحیح. اچھا اسی طرح سے اگر وہ فارم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آپریشن کے ایشوز کچھ ہوں گے. اچھا اسی طرح سے جو عام پبلک ہے، جو عام آدمی ہے، جو اس کے شہری ہیں، ان کا اس سے کیا تعلق ہوگا، اس میں ان کی شرکت کیسے ہوگی. اسی طرح سے وہ اس نظام کو تبدیل کرنا، یعنی اگر وہ ایک اعلیٰ شرعی اتھارٹی ہے، ظاہر اس کو انسان چلاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نہ اللہ تعالیٰ، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے، تو وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی. اور وہ بالکل جیسے عمار صاحب نے صحیح فرمایا کہ ایک دور تھا کہ علماء کو یہ اعلیٰ تر حیثیت حاصل تھی کہ بادشاہ بھی ان کی طرف دیکھتے تھے. یہ کرسچینٹی میں بھی ہوا، یہ مسلمانوں میں بھی ہوا. اب بھی دیکھتے ہیں ایک حد تک جو اسکالرز ہیں، جی ہاں، ان کی ایک حیثیت ہے، اہل علم یہی کام کرتے ہیں. لیکن ان کی وہ حیثیت کہ بادشاہ ان سے پوچھ کے اقدام کرتا تھا. یہ ہم نے مغلوں کے یہاں بھی دیکھا، یہ ہم نے خلفاء کے یہاں بھی دیکھا، یہ ہم نے آخر میں رینیسنس کے دور تک بھی دیکھا کہ یہ بادشاہ دروازے پہ کھڑا ہو کر وہ اجازت وہ رہتا تھا انتظار میں. تو یہ اب دور بدل گیا. انہوں نے بڑی صحیح نشاندہی کی. تو یہ ہمیں اب بتانا پڑے گا تھوڑا سا مختصری صحیح کہ یہ اس کے خد و خال کیسے ہوں گے. پھر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو یہ خیر یہ تو بہت طویل، یہ اتنے کوشچنز ہیں مختصر، لیکن اس میں مختصر سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں نا، انہوں نے وہ سیاستدانوں کے رائیولز بن گئے. سیاستدان بھی پاور کی جدوجہد میں وہ پولیٹیکل پاور کو گریب کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے علماء نے بھی پولیٹیکل پارٹیز بنا کے وہ بھی طاقت کو گریب کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہ ایک دوسرے کا رائیول ہیں تو کیسے نہیں، میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک تصور پیش کیا. نہیں، میری عرض یہ ہے کہ علماء تو اسی معاشرے سے آئیں گے نا. اگر یہ پولیٹیکل سٹرگل سٹاپ کر دیں اور اپنے آپ کا مطلب ہے کہ وہ ریوائیو کریں اپنا مقام، اپنا وہ خود ہی ریوائیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جب بادشاہ کے ساتھ رائیول نہیں ہوں گے جی تو بادشاہ کے ساتھ ان کی جو ایکویشن ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ اصل میں علماء کا ہے، علماء کا ہے کہ وہ شریعت کے علمبردار ہوں، قضاء کا محکمہ جو ان کے پاس وہ علماء کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو وہی بات ہے کہ جو اوپر کی سطح پر جس میں وہ دستور سے بھی اوپر ہائیسٹ اتھارٹی، اور اس کے بعد نیچے جو نظام ہے، نظام عدل، اس میں آپ وہ ایک الگ بحث ہے، ہم کریں گے کسی وقت کہ بھائی وہ جو قاضی کے رائٹس ان کو ہونے چاہیے کہ کوئی کوڈیفائڈ لا ہونا چاہیے، وہ ہم کسی اور وقت کریں گے. لیکن آپ کی بنیادی بات جو میں سمجھا ہوں اور میرے خیال میں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور شاید ہماری آج کی نشست میں یہ اگر ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ آپ کے نزدیک علماء کو اپنے آپ کو اتنا قابل کرنا ہے، اپنا اتنا کمپیٹنٹ بننا ہے کہ وہ مقام حاصل کر سکیں جو دور اول میں ان کو حاصل تھا، اور یہ کوئی ریاست ادھر دیکھے اور وہ ریاست کو چلانے کا ان کا وہ اصل اختیار. یہ سوال البتہ میرے ذہن میں پھر بھی اٹھ رہا ہے جو میں ابھی نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، اس پروگرام کے لیے آئندہ کے لیے ضرور ہوگا کہ اس کی کوئی بنیاد ہمارے نصوص میں بھی ہے کہ یہ بات کہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کو یا عالم کو یا کسی سیاستدان کو دیا ہے کہ وہ ایک ایسی باڈی بن جائے یا اس باڈی کا حصہ بن جائے. تو یہ انشاءاللہ پھر آپ سے کریں گے. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے، المعارض کو بھی آپ نے عزت بخشی اور ہمارے ساتھ بھی آپ نے بیٹھ کے کچھ باتیں کی. میرے لیے بڑی اعزاز ہے. بہت شکریہ عمار صاحب آپ کا، طالب محسن صاحب. خدا حافظ جناب. بہت شکریہ.